ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذبت عاد المرسلین سورۃ الشعراء آیت نمبر 123 سے پڑھیں گے۔ کذبت عاد المرسلین، جھٹلایا عاد نے مرسلین رسولوں کو۔ اب یہاں ایک بات اور دیکھیں، پچھلے رکوع میں بھی تھا کذبت قوم نوح المرسلین، رسولوں کی جمع ہے، حالانکہ ایک رسول کو جھٹلایا تھا انہوں نے۔ یہاں بھی عاد المرسلین، قوم عاد کی طرف تو ایک رسول آئے نا، قوم نوح کی طرف بھی ایک ہی نوح علیہ السلام آئے، آگے بھی آئے گا باقی رسولوں کا تذکرہ۔ تو سارے رسولوں کا ذکر کیوں؟ یہاں یہ نہیں کہا کہ رسول عاد نے اپنے رسول کو جھٹلا دیا، بلکہ رسولوں کو جھٹلا دیا۔ یہ اس لیے کہ ایک رسول کو جھٹلانا سارے رسولوں کو جھٹلانا ہے، کیونکہ تمام رسولوں کی دعوت وہ ایک ہی دعوت تھی۔ کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ، وہی دعوت جو آگے آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک رسول کو جھٹلا دیا تو سمجھو سارے رسولوں کو انہوں نے جھٹلا دیا۔ کذبت عاد المرسلین، جھٹلایا عاد نے بھی رسولوں کو۔ اور یہاں سے اب ایک ایک رکوع میں ایک ایک پیغمبر کے واقعے کا ذکر ہے، اور ان کا جو ہے ان کی قوم کا ذکر ایک رکوع میں بیان کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ انی لکم اذ قال لہم، جب کہا ان کو ان کے بھائی نے، اخوہم ان کے بھائی، قومی بھائی بھی ہوتا ہے، خونی بھائی ہوتا ہے، اور دینی بھائی ہوتا ہے۔ اور سب سے عظیم بھائی جو ہے رشتہ دار، رشتہ وہ خونی رشتہ نہیں ہے، وہ دینی رشتہ ہے، ایمان کا رشتہ ہے، ٹھیک ہے۔ تمام مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور یہ جو مومن بھائی ہے یہ رشتہ خونی رشتے سے بھی زیادہ عظیم رشتہ ہے۔ اذ قال لہم، جب کہا ان کو ان کے بھائی نے، یہ قومی بھائی تھے، ہود علیہ السلام نے، الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے رسول ہوں، امانت دار ہوں۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واطیعونی تھا، میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور سنو میں تم سے اس بات پر کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ وما اسألکم، نہیں سوال کرتا میں تم سے، علیہ اس کام پر، اس تبلیغ پر، من اجر کسی اجرت کا، ان اجر یا نہیں ہے میرا اجر، الا علی رب العالمین، مگر رب العالمین پر، جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، مجھے بھی وہی پالتا ہے، تم نے نہیں کچھ دینا، اور نہ ہی تم سے مانگتا ہوں۔ اتبنون، اب ان کی حالت بیان کر رہے ہیں کہ وہ کیا کرتے تھے۔ اتبنون بکل ریع آیا، کہ تم بناتے ہو بکل ریع، ہر اونچی جگہ پر، ہر اونچے ٹیلے پر، بکل ریع آیا ایک نشانی، تبعثون کھیل کود کے لیے، نشانی کے طور پر اونچے اونچے محلات بناتے ہو، اور تمہارے رہنے کے کام نہیں آتے، صرف نشانی کے طور پر، کھیل کود کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے، جن کا کوئی مقصد نہیں۔ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ، اور تم بناتے ہو مصانع، بڑی بڑی عمارتیں، لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، شاید کہ تم ہمیشہ رہو گے، اتنے مضبوط محلات اور مکان بناتے ہو۔ آج جدید ٹیکنالوجی کیا کرے گی؟ اس وقت کوئی ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی ان کے پاس، پہاڑوں کو تراش کر اندر گھر بناتے تھے۔ عاد ہے نا، قوم عاد، سورۃ الفجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عاد کون تھے؟ ارم ذات العماد، وہ عاد ارم قبیلے کے، ذات العماد جو ستونوں والے تھے، ارم ذات العماد الذین طغوا فی البلاد، انہوں نے جو ہے ملکوں میں، شہروں میں سرکشی کی اور بغاوت کی، پہاڑوں کو تراش کر گھر بنائے، اور اللہ کی اتنی نافرمانیاں کی کہ اللہ فرماتے ہیں فصب علیہم ربک صوت عذاب، جب پیغمبروں کے سمجھانے سے نہیں سمجھے تو اللہ نے پھر اپنے عذاب کا کوڑا ان پر برسایا اور انہیں نشان عبرت بنا دیا۔ آج بھی ان کے محلات کے کھنڈرات جو ہے وہ عرب میں موجود ہیں، اور جن سے قرآن خطاب کر رہا ہے اس وقت، اور اب تو ہم سے خطاب ہے نا، اس وقت وہ عرب جو تھے، عرب کے مشرک، وہ ان کے محلات کو دیکھتے تھے، گھومنے پھرنے کے لیے جاتے تھے وہاں پر۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ان کا حشر دیکھو جو کیسے ہوا تھا، انہوں نے نافرمانیاں کی، ان کے ساتھ یہی ہوا، تم کرو گے تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا۔ لعلکم تخلدون، تم سمجھتے ہو کہ کیا ہمیشہ رہو گے؟ اتنے مضبوط محل جو بنا رہے، اور آج بھی دیکھو ہم جو بنا رہے ہیں، لینٹر ڈالے ہوئے ہیں، اتنے مضبوط مکان بنا رہے ہیں، بلٹ پروف جو ہے عمارتیں، اور زلزلہ پروف عمارتیں بنائی جا رہی ہیں، اتنے بڑے، اور یہ قیامت کی نشانی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت، مشکات میں پڑھا نا آپ نے کہ جب حفاتن عوراتن غرلا، وہ جو ہے جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں، وہ بکریوں کے چرواہے، وہ بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں فخر کریں گے۔ آج بن رہی ہیں وہ بڑی بڑی عمارتیں۔ آگے وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب تم پکڑتے ہو کسی کو تو پکڑتے ہو بڑے جابر بن کر، کہ جو کمزور ہو تم سے، دوسری قوم کا ہو، ان پر ظلم اور زیادتیاں کرتے ہو تم۔
فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، واطیعون اور میری اطاعت کرو، واتقوا الذی اور تم ڈرو اس ذات سے، امدکم جس نے مدد کی تمہاری ان چیزوں پر، بما تعملون جو تم عمل کرتے ہو۔ اللہ نے تمہاری مدد کی ہے نا، تمہیں دولت دی ہے، تمہیں طاقت دی ہے کہ تم پہاڑوں کو تراش سکتے ہو، اور اس کے دیے ہوئے طاقت سے تم لوگوں پر ظلم اور جبر نہ کرو، بلکہ اسی سے ڈر جاؤ جس نے طاقت دی ہے، وہ واپس لینا بھی جانتا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ مارے گا بھی صحیح۔ تم ہمیشہ نہیں رہو گے، اتنے مضبوط مکان تم بنا لیتے ہو اس کی دی ہوئی طاقت سے، یہ مضبوط مکان، اور تم یہاں ہمیشہ نہیں رہو گے، ایک دن ختم کر دیے جاؤ گے۔ امدکم جس نے مدد کی تمہاری بھی انعام جانوروں کے ساتھ، و بنین اور بیٹوں کے ساتھ، و جنات اور جس نے باغات دیے، چشمے بہائے اور اوپر سے بارشیں برسائیں اور باغات تمہارے کھیت و کھلیان تمہارے لیے پیدا کیے، وعیون اور چشمے دیے، انی اخاف علیکم بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر، عذاب یوم عظیم بہت بڑے دن کے عذاب سے۔ قالو انہوں نے کہا سواء علینا، کتنے بڑے ڈیٹ تھے، سواء علینا یہود برابر ہے ہم پر، اب آزتا ام لم تکم من الواعظین، اب آزتا کہ تو واعظ کرے ہمیں، تو نصیحت کرے ہمیں، ام لم تکم من الواعظین یا تو نہ نصیحت کرے ہمیں، تو لیکچر دے یا نہ دے، تو سمجھا یا نہ سمجھا، ہم ویسے رہیں گے جیسے ہیں۔ کتنے ڈیٹ تھے۔ آج بھی کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں جتنا مرضی سمجھا لو ہم نے رہنا ایسے ہی ہے، جتنا مرضی سمجھا لو ہم نے نہیں سدھرنا۔ ڈیٹ قوم، یہ بھی ڈیٹ بن چکے تھے، کہتے واز کر یا نہ کر، لیکچر دے نہ دے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم ویسے کے ویسے رہیں گے۔ ان ھذا الا خلق الاولین، نہیں ہے یہ مگر پہلے لوگوں کی عادت، یہ تو پہلے لوگوں کی واقعات اور قصے کہانی ہے، اور مشرکین مکہ بھی ایسے کہتے تھے۔ وما نحن بمعذبین، نہیں ہے ہم عذاب دیے جانوں والوں میں سے، کہ ہم پر کوئی عذاب آنے والا نہیں ہے۔ فکذبوا، بس جھٹلایا انہوں نے، فاہلکناہم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو پھر ہلاک کر دیا۔ کس کے ساتھ؟ ان پر جو عذاب آیا تھا کیا تھا؟ پیچھے پڑھا ہے سورۃ الاعراف میں، قوم عاد پر کیا عذاب آیا تھا؟ جی الٹا دیے گئے تھے پتھروں کا، وہ قوم لوط تھی، سورۃ الاعراف میں پڑھا ہے ہم نے، بھول گئے۔ ان پر جو ہے ہوا آئی تھی، ہوا، سورۃ الحاقہ میں بھی پڑھا ہے، بریح صرصر عاتیہ سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام حسوما، کہ 7 راتیں اور 8 دن مسلسل ان پر ہوا چلی تھی تیز، جو کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے بڑی طاقت والا کون ہے؟ اللہ نے ہوا بھیجی کہ تم سے بڑی طاقت والی میری اور بھی کئی مخلوق ہے، ہوا بھیجی جو نظر بھی نہیں آتی، ایسی طاقتور مخلوق جو تم دیکھ بھی نہیں سکتے، ہوا نے اٹھا کر ان کو پٹک کے مارا، کانہم اعجاز نخل خاویہ، ایسے گرے پڑے تھے، اللہ فرماتے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں، خالی تنے، خاویہ خالی، ان کے اندر سے ہوا منہ کی طرف سے جاتی تو پخانے کے راستے نکل جاتی، پخانے کے راستے سے ہوا اندر جاتی منہ سے نکل جاتی، پائپ بنا کے رکھ دیا اللہ، بڑے بڑے قد تھے نا ستونوں کی طرح، سارے کے سارے اللہ نے ہلاک کر دیے دنیا میں۔ ان فی ذلک لآیۃ، اللہ فرماتے ہیں اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے، جاؤ دیکھو ان کے محلات آج بھی موجود ہیں۔ اما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن اکثر لوگ انہیں دیکھ کر پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور آپ کا رب یقیناً وہی غالب ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ آگے اگلے سبق میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔